معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور دوبارہ ہم جس شخصیت کے پاس ہیں اس سب کی جانی پہچانی، اب سب ان کو جانتے ہیں۔ آج جو پروگرام ہے وہ ہم جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا ایکس سروس آفیسرز فورم بھی رن کرتے رہے حمید گل صاحب کے بعد، اور اس میں جو ان کی اچیومنٹس ہیں، اب کیا پروگرام ہے اور کیا پروپوزلز ان کو گئے ہیں، ہماری طرف سے بھی گئے ہیں، سول سوسائٹی کی طرف سے بھی گئے ہیں، کیا اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے؟ جو ملک کے حالات ہیں اس میں لوگوں کی پارٹیسپیشن، عوام کے آل واکس آف لائف کی بالکل ختم ہو چکی ہے، اس کو وہ سول سوسائٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ اس میں کیسے شامل کر کے اس فورم کو دوبارہ فنکشنل کیسے کرنا ہے، اس پر آج ساری باتیں ہوں گی۔ یہاں پہ جو نیشنل پرابلمز ہیں ہماری، وہ باہر کی ہوں جیسے کشمیر ہے یا یہاں اکانومی کے ہوں، یہ کسی ایک پارٹی کے بس کی بات نہیں کہ وہ ان کو ریزالو کریں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اس سسٹم کے ساتھ گزاری، اس ملک کی بہتری کے لیے کسی نہ کسی کیپیسٹی میں۔ میں نے آرمی میں گزاری، آپ نے الیکشن کمیشن میں یا اور میڈیا میں۔ تو ہم نے جن چیزوں کو دیکھا اور جو تجربہ حاصل کیا، آج ہم وہ اگر اپنی قوم کو واپس دیں، جبکہ ہماری کوئی اور خواہش نہیں کہ ہم، کیونکہ ہم تو پولیٹیشین نہیں ہیں کہ ہم اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ہمارے اپنے ذاتی مقاصد ہیں، یہ تو ہے ہی نہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سیکھا، جو اس ملک نے ہمیں دیا، آج ہم لوٹائیں، اور وہ ملک جو ہے وہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہم سے زیادہ بہتر رہنے کی جگہ بن جائے۔ تو اس کے لیے اس تجربے سے فائدہ اٹھانے کا کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ تو ہونا چاہیے۔ اب ہم نے آرمی کے تو ایکس سروس مین سوسائٹی بنائی، اس میں کبھی آرمی کے اوپر کبھی ایک الزامات لگاتے ہیں، ایلیگیشن، یا کوئی آپ کے سیکورٹی کے ایشوز ہیں، ٹیررزم سے ریلیٹڈ ہو یا فارن پالیسی سے، تو ہمیں چونکہ ان چیزوں کا تجربہ ہے، اس پروسیس سے گزر چکے ہوئے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو ادھر اپلائی کرتے رہیں۔ لیکن یہ اپلیکیشن ہو گئی سلیکٹیو۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس ایپلیکیشن کو، اس کو ایک ملک کی بہتری کے لیے جس میں کہ براڈر پرسپیکٹو ہو اور آل انکمپسنگ ہو، تو اس کے لیے ہمیں بیوروکریٹس جو ہیں ریٹائر ہوئے ان کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، جنہوں نے ملک کے نظام کو چلایا، دیکھا۔ ہمارے جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ بھی ساتھ ہونے چاہیے۔ میڈیا ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیجیے کہ ریاست کا ستون بن کے سامنے آیا ہے، اور اس وقت میڈیا کا پرسیپشن بلڈ کرنے کے اوپر جتنا افیکٹو ہے، اور ففتھ جنریشن وار کا وہ جتنا افیکٹو ہے، وہ اس کے لیے میڈیا مینجمنٹ کا بھی ہمیں چاہیے، یا میڈیا کو آپ کہہ لیجیے اس کی ریفارمز کرنی ہے اس میں۔ تو ایک طرف تو گورنمنٹ کو انپٹ چاہیے ہوگی، دوسری طرف ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ جو چیز ہم بتا رہے ہیں لوگ بھی وہ ڈیمانڈ کریں، وہ سمجھیں، نہ کہ وہ ان نعروں پہ لبیک کہتے رہیں جو سیاستدان ان کو سنا رہے ہیں۔ سو یہ ایک پریشر گروپ کے طور پہ اس کو سامنے آنا چاہیے۔ اس میں جوڈیشری بھی چاہیے، جوڈیشری بھی، اس میں اسکول ٹیچر سے لے کے یونیورسٹی پروفیسرز تک، بالکل، اور اس میں فارن سروس کے ریٹائرڈ لوگ ہیں انہوں نے۔ اچھا، اب یہ اس کا جو میں سمجھتا ہوں طریقہ کار وہ یہ ہے کہ ہماری اپنی مثال کے طور پہ ایکس سروس مین سوسائٹی ہے جی، پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی، یہ اسی طرح رہے گی۔ اسی طرح ایک انہوں نے ایکس ایمبیسڈرز نے اپنی ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے، وقتاً فوقتاً یہ ملتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میرا خیال ہے میڈیا کے بھی جو لوگ ریٹائرڈ ہیں ان کا بھی ہوگا، یہ گورنمنٹ سرونٹس وغیرہ اور یونینز ہیں بہت سارے۔ سو ان کو یہ اپنے فیلڈ میں جیسے کام کرنے، یہ باہر تو کے ٹھیک لوگ ہے، ہیں سر، جیسے اور بھی وکلا بھی ہیں، تو ایک فیڈریشن بنائی جا سکتی ہے ان آرگنائزیشنز کی، مرج کر کے جی، فیڈریشن آف ویریس، ایگزیکٹلی۔ اس میں چونکہ یہ فیڈریشن ہوگی تو کوئی بھی آرگنائزیشن آپ اس کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں یا لانا چاہیں اس ایڈم میں،
تو وہ آ سکتی ہے. اسٹوڈنٹس ہم نے فیوچر اسٹوڈنٹس بھی اب وہ ایک ایسا بڑا پلیٹ فارم بن جائے گا جس میں کہ آل واکس آف لائف کے لوگ آپ کے موجود ہوں گے, تو وہ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ اپنی ان پٹ دے سکیں گے. جی, کیونکہ وہ ان کے مفادات ذاتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو بات کریں گے وہ اپنے ذات سے ہٹ کے کریں گے, اس وجہ سے کہ وہ کوئی الیکشن نہیں لڑ رہے, کوئی اپنے لیے عہدہ نہیں مانگ رہے, نہ ہم مانگ رہے ہیں. تو اس طرح کا ایک سیٹ اپ بن جائے, اور پھر اس میں میرا خیال ہے کہ ایک تھنک ٹینک بھی کریٹ کیا جا سکتا ہے ود ان دیٹ, جو کانکریٹ شکل میں چیزوں کو اکانومی اس وقت سب سے بڑا فوکس ہے. ہم نے ڈسکشنز کی ہیں, جی ہے, لوگوں سے سجیشنز لی ہیں, سب کچھ ہوا, لیکن دین the think tank can convert it into a sort of reasonable paper وغیرہ جو presentable ہو گورنمنٹ کو پرپوزل کے طور پہ, یا اگر عوام میں ہم جانا چاہتے ہیں لے کے, یا ہمارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا ٹاک شوز میں جاتے ہیں تو ان کے لیے, تو وہ پھر ایک انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے آپ اپنے آبجیکٹو جو ہیں وہ آگے بڑھا سکتے. حکومت کے پاس اپنے سیٹ اپ کے علاوہ باہر سے بھی ایک ان پٹ اویلیبل ہوگی, سو دیر بی چوائسز. بس ہم پولیٹیشین کوئی نہیں رکھیں گے کیونکہ وہ پاور میں جانے کا ایک ہوتا ہے ایلیمنٹ کہ جی ان کا تو کوئی ٹک نہیں بنتا, کیونکہ نیچرلی پولیٹیشینس کا تو جو اس وقت ہم نے رول دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے جو بھی پارٹی لیڈ کر رہا ہے لیڈر, وہ اسی کے نغمے گاتے رہتے ہیں اور وہ اس سے باہر نہیں آتے, تھنکنگ ریشنل نہیں. اور اپنی پارٹی چھوڑ کے پھر پار گروپ میں کوریڈور میں چلے جاتے ہیں دوسری پارٹی میں. بدلیں گے پارٹیاں تو اسی وجہ سے. تو اس لیے یہ ایک ایسا آپ کہہ لیجئے کہ گروپ بن سکتا ہے جس میں پیپل فرام آل واکس آف لائف, تمام ایکسپرٹیز والے لوگ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ ایک چونکہ ان کے نام بھی لوگ جانتے ہوں گے, مشہور لوگ بھی اس میں میڈیا کے ہوں یا ایمبیسڈرز ہمارے ہوں, تو ان کی جو ریکمنڈیشنز وہ دیں گے اس کی وقت اور ویلیو بھی ہوگی. اور دوسرے لوگوں کی جو پارٹیسپیشن عوام کی بالکل ختم ہو چکی ہے, وہ حکومت کے معاملات سے بالکل وہ ہے ہی نہیں. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ یہ جو پچھلے ہمارے 2-3 ٹینیور گزرے ہیں, اس میں عوام کی تو یوں لگتا ہے کہ مت مار کے رکھتی ہے. بالکل, ان کو گیس کے بل کی فکر ہے, بجلی کے بل کی فکر ہے, ان کو بچوں کی فیسیں دینی ہے, بس اس پہ لگا مسائل میں اتنا الجھا دیا ہے. ایگزیکٹلی. اور جو ادارے ہیں ان میں اپنے کرونیز بٹھا دیے. وہ سب سے بڑی پرابلم جو ہوتی ہے ان جگہوں پہ وہ یہ ہے کہ میرٹ جب آپ فالو نہیں کرتے تو پھر آپ اپنے چہیتے گھسا دیجیے, وہ پھر آپ ہی کے مفادات کو لک آفٹر کرتے ہیں. بالکل. آج آپ کے یہ ادارے جو تحقیقاتی ادارے ہیں, ایف آئی اے ہو, نیب ہو, یہ کام کے رہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ یہی ہوا ہے کہ ان میں انہوں نے اپنے لوگ بٹھا دیے ہیں, وہ انہی کے لیے کام کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے ابھی یہ میگا کرپشن کیسز میں سے ایک بھی کیس جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا. ہمارا سب سے بڑا المیہ ہوا یہی ہے کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ اوور دا پیریڈ بڑی ڈیٹیریٹ ہوئی, بہت زیادہ. اس نے, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک تاریخ موجود ہے ظلم کی, کہ ظالم آدمی ظلم کرتا ہے, وہ کسی بھی شکل میں کسی کا حق مار لے, کچھ کرے, لیکن اس کو ایک توقع ہوتی ہے کہ مجھے یہاں انصاف مل جائے گا. بالکل. جب اس کی وہ توقع بھی ختم ہو جاتی ہے کہ ظلم بھی اور انصاف بھی نہیں مجھے مل سکتا, تو پھر وہاں پہ جرائم پلنے شروع, کیونکہ وہ پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا یا وہ ظلم کے ہاتھوں پس جائے گا. تو اب ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے کہ انصاف کا نظام بھی ہمارا بڑا ختم ہوا پڑا ہے. سو اگر ہمارے سیٹ اپ میں کوئی ریٹائرڈ ججز آ جاتے ہیں جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے, تو ان کی تجاویز ہوں گی, سجیشنز ہوں گی, سو ایک ہولسم قسم کا آپ پرپوزلز اور چیزیں لے کے تو حکومت کے سامنے رکھ سکتے ہیں, پبلک کو کنونس کر سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن پہ توجہ دینی چاہیے. تو اس طرح آپ کی ایک بڑی پازیٹیو کنٹریبیوشن ملک کے لیے بن سکتی ہے. ایک بات کر رہی ہوں, تو پھر نیوٹرل تو سب کو نیوٹرل ہونا پڑے گا. خرابی وہاں ہوئی ہے جب حکومت کے اپنے لوگوں نے ان کو ملائن کرنا شروع کیا, یا انہوں نے دیکھا کہ اپنے ملک کے مفادات کے خلاف یہ کام کر رہے ہیں, پھر ان کو انٹروین کرنا پڑا. تو مسئلہ یہ ہے کہ اپنے غلط کاموں پہ پردہ پوشی کے لیے بعض پولیٹیشنز آرمی کو ملائن کرتے ہیں, وچ از ویری ویری ڈینجرس. اب سوشل میڈیا کو جتنے برے طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ایک پرسیپشن بلڈ جب ہو جاتی ہے
آپ الزام لگائیں سوشل اور وہ میڈیا پہ بڑا آپ کے خطرناک کام ہو رہا ہے اس میں اونرشپ لوگوں میں ختم ہو رہی ہے آرمی کی جو دیکھیے دونوں ادارے جوڈیشری اینڈ آرمی یہ الٹیمیٹ پروٹیکٹرز ہیں ہمارے ٹھیک ہے اگر ان کی اونرشپ ختم ہو گئی عوام میں سے ان کا بھروسہ اٹھ گیا تو یہ تو آپ مانیں گے نا سب کہ دونوں کو سوچنا چاہیے. اچھا میں شروع میں سمجھتا آپ کے بھی بڑے محلات اور بڑی بارادریاں پتہ نہیں کیا کیا تھے. شروع میں نے سمجھا کہ شاید کچھ بات اس میں سچائی ہو. ایک وقت ہے کیونکہ میں کرٹیسائز کرتا تھا ایک وقت ہے کہ انہوں نے مجھ پہ الزام لگایا کہ میں نے 15,000 ایکڑ زمین خریدی لی ہے گورنمنٹ سے 264 روپے پر ایکڑ کے حساب سے. اچھا میں نے زندگی میں 1 انچ بھی زمین نہیں لی, ہمارا شوق ہی نہیں. میں لاہور جہاں نسبت روڈ پہ رہتا تھا وہاں زمینوں کا قصہ ہی نہیں کسی کا, وہ ہے ہی نہیں. بالکل ہمارے خاندان میں دور دور کوئی ذمہ داری نہیں کرتا. تو میں نے چونکہ میڈیا میں قریب تھا میں نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیا, لیکن دوسرے لوگ بیچارے نہیں کر سکتے جو اب جنرل کیانی کہاں آ کے صفائی پیش کرے. میں کبھی بات کرتا تھا کہ دیکھو جنرل کیانی پچھلے 8-9 سال جب سے وہ ریٹائر ہوا ہے وہ ملک سے باہر گیا ہی نہیں. تو جزیرہ لے کے اس نے خود باہر نہیں کبھی جاتا, تو جزیرہ وغیرہ اس نے لے کے کرنا, اور پھر جزیرے بکتے ہیں کوئی اس طرح. تو اسی لیے میں سمجھتی ہوں یہ تھنک ٹینک کی صورت اختیار کرے یا یہ فورم جو ہے اس کو فعال کرنے کی بہت ضرورت ہے. وہ ایک وائڈر پلیٹ فارم بن جائے اور اس میں پھر ہر طرح کی انپٹ آپ کے پاس ہو اور آپ بڑے افیکٹولی پھر. تو سر آپ اس کے لیے کیا کریں؟ ہمارے ایکس سروس مین ہیں ان کے مسائل وغیرہ پرابلمز ان کو سالو کرنا گورنمنٹ کے ساتھ GH2 کے ساتھ, وہ ہم یہ کام کرتے ہیں. تو یہ بھی ساتھ چلتا رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم پالیسی اپنے فارن پالیسی یا انٹرنل پالیسیز پہ بھی کام کرتے ہیں. ایک تھنک ٹینک ہے ہمارا بھی. تو تھنک ٹینک جو ہے وہ وقتاً فوقتاً پیپر ایشو کرتا رہتا ہے, لیکن یہ تھنک ٹینک جو ہے یہ صرف ملٹری ایکسپرٹیز رکھتا ہے. اس میں ہم فارن پالیسی کو ڈیل کرتے ہیں یا ڈیفینس کو, لیکن اس میں ان پٹ جب ہمیں سول سوسائٹی کی مل جائے گی تو آپ اکانومی کے ایشوز بھی کر سکتے ہیں. اور اب یہ کرنا پڑے گا, سب کو پارٹیسپیٹ کرنا پڑے گا. وہ ہوگا یہ کہ ایک اور یہ حکومت کی ہیلپ کے لیے جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہو اس کی ہیلپ کے لیے. تو یہ آئیڈیا ابھی مطلب ہم نے فلوٹ کیا ہے, اس کو ریفائن کریں گے, اس پہ اوپر بات چیت, اور دوسری آرگنائزیشنز کو بھی یہ پرپوزل بھیجیں گے. ان کا بھی دیکھنا ہوگا کہ ریئیکشن ان کا کیا ہے, کس حد تک وہ سپورٹیو ہیں, ان کو کنونس کرنے کی کوشش ہوگی. تو اس طرح کچھ وقت میں اگر یہ ہم خیال ہو جائیں سارے لوگ تو میرا خیال ہے ہمارا ایک ادارہ بن جائے گا جو فیڈریشن کے طور پہ کہلائے گا فیڈریشن آف ایریا, کہ ہمارا کوئی بھی ایسا نہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے. ہمارا بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ ہم نان پولیٹیکل ادارہ ہے, نہ یہ وہ NGOs ہیں جو باہر فورن فنڈنگ پہ چل رہی ہیں اور ملک کا ستیہ ناش کیا ہوا ہے, نہ یہ وہ کوئی ایسا ادارہ ہوگا کہ ہم کرٹیسائز اننیسیسریلی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا بھی تو ٹھیک نہیں ہے نا. سر بہت بہت شکریہ, آپ بہت وقت دیتے ہیں اس کو, ہم ٹی وی پر بھی آپ کو جب دیکھتے ہیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے یہی گفتگو جو ہے جاری رہے گی اور پھر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں.